اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ این اے شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کھپر یوگ جو ہے، میں نے کہا تھا کہ 11 جولائی کو لگے گا اور 7 اکتوبر تک رہے گا، جس سے دنیا میں شدید طوفان، زلزلے، کلاؤڈ برسٹ، آسمانی بجلیوں کا گرنا، اموات، امراض یہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ جو جنگیں ہیں وہ مجھے اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن خدائی آفات کی طرف میں سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور میں نے مختلف چینلز پہ بھی کی اور یہ کہا تھا کہ 16 اگست کو جو سورج ہے وہ لیو میں، آپ دیکھ لیں گے، لیکن سورج بھی اپنی پاور دکھائے گا اور اس کے بھی خطرات آئیں گے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں، ایک پیشن گوئی میں نے کی تھی کہ کھپر یوگ کی وجہ سے خدائی آفات زیادہ ہوں گے، اللہ نہ کرے، اور دوسرا جو 13 اگست سے لے کے آنورڈ 17 سپٹمبر تک اچھا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ سورج جو ہے وہ 15 سپٹمبر تک لیو میں ہے، پھر وہ 16 کو ورگو میں ہے، لیکن اس کے اثرات آگے بھی آئیں گے، وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ جو سورج ہے یہ لارڈ ہے، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں پلینٹس، یہ تو کمانڈر ہے سیاروں کا، یہ تو چیف ہے، یہ اپنے ہاؤس میں آ گیا۔ کہاں آ گیا؟ لیو میں بیٹھا، سٹار ہے، سورج ہے بھی سٹار، اور اس نے اپنی طاقت دکھانی، اور کیا طاقت؟ وہ یہ دیکھ لے کہ بے شمار طوفان ہمارے ملک کے پاکستان کے پی کے میں سیلاب آ گیا، زیادہ بلتستان میں بھی ہوا، ادھر مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں وہاں ہوا، تائیوان سے طوفان چائنا کی ساحلوں تک ٹکرا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی یہ کیوں؟ یہ کھپر یوگ کی وجہ سے 11 جولائی سے 7 اکتوبر بارشیں، طوفان، زلزلے، ظاہر ہے 7 کانٹیننٹ ہیں، پھر تو ایشیا میں ہی معاملات تباہیاں ہیں، اس کے بعد یورپ وغیرہ، اٹلانٹک اوشن، آسٹریلیا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جاپان وغیرہ، یہ سارا ایشیا میں ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، بڑھیں گی، یہ نہیں کہ 2-3 دن کے لیے یہ کام ہے۔ اب کے پی کے میں سینکڑوں شہادتیں ہو گئی، ایک ہیلی کاپٹر بھی گر گیا سرکاری، 5 شہادتیں ہو گئی، 8000 فٹ کی بلندی سے۔ 8 کا ڈیجٹ خود خطرناک ہوتا ہے، ہمیشہ بتایا 8 کا ڈیجٹ ہے ہی اچھا نہیں، جیسے 8.8 کا زلزلہ رشیا، دنیا کے بڑے بڑے زلزلے ہیں 8 کے ڈیجٹ پہ، 8 اور 9 کا ڈیجٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو میں نے بتایا۔ اللہ پاک جتنے بھی جتنی اموات ہوئی، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب شہید ہیں۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگلے مہینے تو 7 سپٹمبر کو لیونر ایکلپس بھی ہے، بلڈ مون، ہارویسٹ مون بھی کہتے ہیں، کھگراس چندر گرہن، وہ ہے 7-8 کو بھی، وہ رات 1 بجے تک دکھائی دے گا اس ایریا میں، ہمارے انڈیا پاکستان کی طرف، اس ایریا میں، یہ خطے میں، اور اس خطے میں تو پوری جگہ ہی، بلکہ ایشیا میں تو پورا ہی دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، افریقہ، ادھر بھی دکھائی دے گا۔ اچھا خیر، یہ بھی سنڈے کو ہے، سورج والے دن، اور 21 سپٹمبر کو وہ سولر ایکلپس ہے، وہ بھی سنڈے کو ہے، سورج کا دن، یعنی کہ سورج سر چڑھ کے بولے گا، بدماشی کرے گا تو، جیسے میں کہتا تھا نا 2024 میں جو 8 نمبر ہے وہ بدماشی کرے گا، جنگیں دکھائے گا، بڑے کچھ ہوگا۔ یہ جو ہے، یہ کھپر یوگ اور سورج، یہ دونوں مل کے جو ہے دنیا میں آفتیں دکھائیں گے، اللہ نہ کرے خدائی آفت، ایسا زلزلے، کلاؤڈ برسٹ، جہازوں کا گرنا، شپس کا تباہ ہونا، ٹرینوں کا ٹکرانا،
اموات، امراض، وبائی امراض، یہ چیزیں اللہ نہ کرے ہو سکتی، اللہ نہ کرے۔ اس کے لیے تو یہی ہے کہ جب سورج گرہن، چاند گرہن ہو، سولر ایکلپس اینڈ لونر ایکلپس، تو سوریہ گرہن، چندر گرہن، کگراس گرہن، یہ جب ہو تو نماز کسوف ادا کریں، استغفار پڑھیں، صدقات دیں، اور صدقات تو بھی سے دیں، استغفار تو بھی سے کریں۔ تو آنے والا ٹائم جو ہے، ٹھیک ہے، حکومتیں دنیا کی کہیں گی ہائی الرٹ، ایمرجنسیز کہیں گی، موسمیاتی حوالے سے دیکھیں گے۔ میں تو نالج آف جفر سے 7 اکتوبر تک ہائی الرٹ کر رہا ہوں، اور 9 تک اس لیے کہ 9 کا ڈیجٹ بھی بیچ میں آ رہا ہے، 2025 کا جو ہے 9 بھی ہے۔ تو خیر یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں جنگیں نہیں، دنیا میں جو ہیں خدائی آفات ہیں۔ ہر ملک اپنی قوم کے لیے سوچے دیکھے کہ کیا کچھ کرنا ہے۔ سیلابی جو راستے ہیں، جہاں جہاں سے سیلاب گزرنے، وہ راستے کلیئر کروانے چاہیے، اور لوگوں کو بھی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ ہمارے ملک اور پاکستان کی عوام کو بھی شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ جو ہے سیلابی جگہوں پہ گھر وغیرہ ہیں، خالی کر دیں۔ اور یہ تو میں 4 مہینے 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ دریاؤں کے راستوں سے گھر ختم کر لیں، اور ادھر ادھر میں تو نقصانات ہوں گے، شدید ہوں گے، اور اللہ نہ کرے آئندہ آنے والا ٹائم اس سے بھی برا دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور انڈیا جو ہے وہ بالکل آبی جارحیت کر سکتا ہے، وہ یہی کہے گا جی فرانس جی پانی سے ہم نے دیا ہے، چھوڑا گیا ایکٹنگ، پھر لڑائی لڑوئی تو کوئی نہیں ایسی چیز میں دیکھ رہا۔ خیر جنگیں نہیں ہیں، جنگیں ختم ہوں گی، جو میں نے پہلے کہا تھا، کمبوڈیا تھائی لینڈ میں نے کہا ختم ہوگی، انڈیا پاکستان میں کا کوئی چکر نہیں ختم، اسرائیل ایران میں کوئی چکر نہیں ختم۔ جو رشیا اور یوکرین کا معاملہ تھا جو سخت، میں نے کہا یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ ٹرمپ اور وہ پوتن دونوں مل کے کچھ راستہ نکالیں گے، اور اس طرف چل رہے ہیں، راستہ نکلے گا۔ لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ خدائی آفات کی طرف زیادہ دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے۔ تو اس کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کا سہارا بنے، عوام ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ حکومتوں نے تو ڈیلیور کرنا ہے، یہ تو ٹائم آ گیا، ان کے اوپر کڑا امتحان آ گیا ہے، وہ بھی ڈیلیور کریں گے، اور سب کا ساتھ دیں۔ جہاں راشن ان کو راشن پہنچائیں، جن کے گھر بہ گئے ہیں، جو کھلے آسمان کے تلے آ گئے ہیں، تو وہ تو حکومت کا ہی کام ہے کہ ان کو فوری جگہ دیں، نہیں تو جو عوام ہیں ان کو جگہیں دیں، اپنے گھروں میں رہائش دیں۔ سب نے مل جل کے چلنا ہے تاکہ اس آفات سے بچیں اور استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ وہ ٹائم سورج جو ہے وہ سر چڑھ کے بولے گا، اور کھپر یوگ بھی رستہ بنا رہا ہے، اس نے بنا لیا ہے، اور بڑی یہ کہہ لیں کہ 7 اکتوبر تک پریشانیاں دے سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔